हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भाई बड़े दिन हो गए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। और जिसके मैं जो है वो माज़रत ख़्वाह हूँ। असल में ये था कि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इतनी ठंड यहाँ हो रही है कि मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया था। उसके बाद फिर बेटे की थोड़ा सा बेटे के रिश्ते के सिलसिले में थोड़ा सा मसरूफ़ियत थी, तो जिसकी वजह से जो है ना, अब ये भी आप देख रहे हैं, बेड में मुझे मेरी बेटी ने नाश्ता दिया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बुखार था और मैं बिल्कुल जो था ना वो उठ भी नहीं सक रही थी। तो बस बेगल खाया और साथ में कॉफ़ी पी। फिर मरता क्या ना करता, लाइफ गोज़ ऑन, काम तो करना पड़ता है आपको। मुझे वॉलमार्ट आना पड़ा क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो घर में ख़त्म थी और जो मुझे चाहिए थी और जो मैं ही ला सकती थी। तो मैं तैयार श्यार होके मैं वॉलमार्ट पहुंच गई। तो ये आप देख रहे हैं वॉलमार्ट, हमारे शहर में सिर्फ एक ही वॉलमार्ट है क्योंकि ये इतना बड़ा शहर नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं करूँगी शॉपिंग और साथ में आप लोगों को सुनाऊँगी एक स्टोरी, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना वो तड़प रहे होते हैं, बल्कि जब आप पाकिस्तान जाओ तो आपको यही लगता है कि हर कोई तड़प रहे आने के लिए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार हमें किसी तरीके से बाहर बुलवा लो, कनाडा बुलवा लो, इंग्लैंड बुलवा लो, अमेरिका बुलवा लो, कहीं बुलवा लो। पाकिस्तान में जो है दिल नहीं लगता, या पाकिस्तान में जो है उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं, जो एक तरीके से ठीक भी है। जो हालात हैं मुल्क के वो सबके सामने ही हैं, लेकिन यहाँ आके भी बहुत बहुत ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि इंसान कहता है यार काश मैं ना आया होता तो वो अच्छा होता। लेकिन ये है कि यार हर जो है ना उसके दो पहलू होते हैं, हर मसले के या हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं। तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अपनी फ्रेंड की, जो, और दूसरी ये कि वो बिल्कुल इतने मेरे करीब है कि ये जो मैं आपको जितना कुछ बता रही हूँ बिल्कुल सच है। इसमें मनोवन कोई भी झूठ या इसमें कोई दुराई नहीं है। तो जब हम लोग आ रहे थे, हम लोग तैयारी कर रहे थे आने की। उस वक्त मेरे बच्चे भी छोटे थे, उसके बच्चे भी छोटे थे, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे थे आने की। हम लोगों ने साथ ही अप्लाई किया, साथ ही हम लोगों का जो था वो आया, इमिग्रेशन का इंटरव्यू आया, सब कुछ आया। तो हम लोग खुश भी बहुत, उस ज़माने में तो आपको लगता है सब कुछ हर चीज़ ठीक ठीक होगी। तो बड़े हमने शौक़ से अपने घर की चीज़ें बेची, और उसने भी मैंने भी, और हम लोग पहुंच गए कनाडा। ये मैं बात कर रही हूँ 2000 की, ठीक है। और उस ज़माने में ना तो इतने इमिग्रेंट्स थे, ना तो इतने मुसलमान थे। तो जब हम कनाडा पहुँचे ना तो मतलब ये सिर्फ एक गोश्त की दुकान हुआ करती थी पूरे मिसिसागा वगैरह में। नादिर नाम था उसका। कुछ लोग मेरे साथ शायद रिलेट कर पाएँ जो मेरी एरा में आए हैं यहाँ। और बड़ा, अब तो आप हर नुक्कड़ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उस ज़माने में ये हालात थे। तो हम लोग साथ साथ बिल्कुल जो है ना हम लोग रहे, और हम लोग साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रगल की। और ऐसी वैसी स्ट्रगल नहीं, आपको मैं बता नहीं सकती कि किस तरह की स्ट्रगल। तो जब इसका इमिग्रेशन हुआ मेरी फ्रेंड का, तो 2 बच्चे तो इसके थे, 2 बच्चे मेरे थे। तो उस ज़माने में ये प्रेग्नेंट हो गई जब इमिग्रेशन हो रहा था। तो जब ये यहाँ पे कनाडा पहुँची है तो ये प्रेग्नेंट थी, इसका 4th मंथ था। तो क्या हुआ कि रास्ते में जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो गई। तो इन लोगों का ये इरादा था, जैसे काफ़ी लोग यही करते हैं कि पहले आके आप लैंडिंग कर लेते हैं, फिर आप अपना सारा सामान वगैरह बेच के, पैसे वैसे लेके, सब कुछ ख़त्म करके, और फिर आप फॉर गुड आते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ कि जो मेरी फ्रेंड है, इसका मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने इसे ट्रैवल करने से मना कर दिया। और ये अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे छोटे छोटे, एक मेरे ख्याल से 7 साल का था बेटा, और एक जो था वो 5 साल का था। तो ये लोग जो है ना ये रह गए पीछे, और इसके शौहर को जाना पड़ा। ये ख़ुद भी जॉब करती थी, इसकी भी जॉब का जो है फिर उन्होंने जो है वो इसने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ज़रूरी बात है, तबीयत ख़राब थी। और मियाँ जो हैं इनके चले गए, सारा सा घर ऐसा ही पड़ा था, सब कुछ ऐसा ही पड़ा था। तो बस फिर क्या हुआ कि ये वहाँ पे एक छोटा सा किराए का घर लेके रहने लगी। और उस ज़माने में इतने देसी भी नहीं होते थे, कोई इस तरह की आपके वो भी नहीं थी जिसे कहते हैं कि आपकी सपोर्ट या कुछ। बस उसके कोई कज़न्स वगैरह थे, बहन, एक भाई थे, तो वो भी किसी कहीं और मतलब रहते थे। लेकिन भाभी जो है वो आती जाती रहती थी, तो उन्होंने साथ दिया इसका जितना हो सकता था। लेकिन ये कि
پھر کیا ہوا کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں اور آپ ہیلتھ کارڈ لیتے ہیں تو 3 مہینے کے بعد آپ کا ہیلتھ کارڈ آتا ہے. 3 مہینے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے، جو بہت مہنگا ہوتا ہے. امیگرینٹس اس کو اوائڈ ہی کرتے ہیں اگر بہت حالات خراب نہ ہو جائے. تو یہی اس نے کیا. اس کا میرے خیال سے 3rd 4th منتھ تھا جب یہ آئی. تو جب اس کا کارڈ آیا تو اس وقت اس کا میرے خیال سے 6واں 7واں مہینہ تھا. گئی ڈاکٹر کے پاس، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اب نارمل ہے، ٹھیک ہے، اس کے لنگز نہیں ہیں یا چھوٹے ہیں جو بھی ہیں. تو وہ رونا پیٹنا پڑ گیا. ضروری بات ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اس طرح کا کیس ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، اور یہ بڑا یہ ہے وہ ہے، اکیلی ایک تو چھوٹے بچوں کے ساتھ، پھر اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے. ضروری بات ہے آپ کوئی جاب نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، میاں بھی آپ کے چلے گئے ہیں. تو وہ بڑے روئی دھوئی بڑا وہ کیا، لیکن اس کے شوہر بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ پھنسا ہوا تھا، وہاں پہ یا پھنسا تھا یا نہیں آنا چاہتا تھا، جو بھی تھا. تو وہ بیچاری بڑی مشکلوں سے اس نے نا، پھر وہ بچہ ہوا، بیبی ہم لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ بیبی ہوا، پھر اس بیبی کی ڈیتھ ہو گئی، اور کتنی مشکل اس لڑکی نے نکالی یہ اللہ جانتا ہے اور وہ ہی جانتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے میاں جو ہے نا کچھ کرا کے سب وہ کر کے ختم کر کے اپنا کام شام یہ وہ، تو وہ واپس آ گئے کینیڈا، اور انہوں نے گھر ور لیا اور یہ اپنی زندگی گزارنے لگے. اب یہ جو تھی بندی، بچے جو ہے اسکول میں چلے گئے. یہ شوہر جو تھے اس زمانے میں جابز ایک دم سے ملنا مشکل تھی جو وہ کرتے تھے، مطلب اچھے پڑھے لکھے تھے، لیکن یہ کہ اس جسے کہتے ہیں کہ وائٹ کالر جاب ملنا اس زمانے میں مشکل تھی. اس کے لیے آپ کو کورسز اور کام پڑھنا پڑتا تھا، ابھی بھی ہے لیکن پہلے بہت تھا. تو وہ جو ہے نا کہ یہ سیکیورٹی جاب اور یہ لوگ کرتے تھے، تو یہ سیکیورٹی جاب کرتے تھے، اور یہ جو ہے نا یہ 2 جابز کرتی تھی. صبح کے وقت یہ جاتی تھی کسی ڈے کیئر میں کام کرتی تھی، اس کے بعد بس پکڑ کے جاتی تھی، اور ایک مال کے اندر نا یہ کسی برگر کی دکان پہ کام کیا کرتی تھی، اور پھر یہ آتی تھی واپس کوئی 6-7 بجے، اور آ کے پھر گھر کا کام اور یہ اور وہ. تو زندگی اس کی، مطلب ایک تو وہ وہاں پہ اتنی اچھی جاب کری تھی، یہاں آ کے اس کے سب کچھ جو ہے نا وہ الٹا ہو گیا اس کی زندگی کا. اور میاں صاحب جو تھے وہ اپنا جو تھے وہ کر رہے تھے، کچھ پڑھا بھی رہے تھے ساتھ، اور اپنا یہ کر رہے تھے. بڑا بس کی جو ہے نا بڑی مشکل زندگی ہو گئی تھی، اور اتنا مطلب اکیلے رہنا، اور بڑی میں نے اس کو بڑا سٹرگل کرتے دیکھا نا. اور پھر آہستہ آہستہ حالات ان کے صحیح ہونے لگے. اس کے شوہر کو اچھی نوکری مل گئی، اور یہ بھی جو ہے کسی اسکول میں جو ہے اس کو بھی نوکری مل گئی، اور ساتھ میں مطلب آہستہ آہستہ کرتے رہے، دونوں ساتھ محنت کرتے رہے. محنت کر کے پھر اس کے شوہر کو بڑا کوئی زبردست جو ہے نا وہ آفر آئی، جاب مل گئی، اور وہ جو ہیں اچھے خاصے پیسے کمانے لگے. پھر اس کی ایک اور بیٹی ہو گئی، اس کے بعد اس بچے کے بعد بیٹی ہو گئی. اور پھر یہ جو ہے نا یہ بیٹی کے ساتھ جو ہے یہ گھر پہ ہوتی تھی، اور میاں جو ہے وہ جاب کرتے تھے. اور آہستہ 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 میاں کے آنکھوں کے اوپر کینیڈا کی جو ہے نا یہاں کی جو پٹی ہے نا، اور یہاں کا جو خون سفید ہونا ہے، اللہ وہ کسی کو بھی نہ دکھائے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. یہاں کا جو سسٹم ہے اور یہاں کا جو پیسے کی پٹی کہہ لیں یا جس چیز کی پٹی کہہ لیں یا آب و ہوا کہہ لیں یا جو بھی ہے، اس میں اتنا زہر ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آہستہ آہستہ وہ آدمی جس کے ساتھ اس بندی نے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا لانے میں، اور جتنا آنے میں پیسہ لگا وہ اس لڑکی کے ماں باپ نے دیے، جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اور سارے یہ وکیلوں کے پیسے تو یہ پیسے تو وہ پیسے، اور ساتھ میں اس لڑکی کی ساری سیونگز، کیونکہ یہ جاب کرتی تھی، اس کے پاس پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں تو بڑا اچھا بنا ہوا تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی اس کے پاس پیسے آنے لگے، ان کا دماغ جو تھا نا اس کے شوہر کا وہ خراب ہونے لگ گیا. اور پہلے تو اس نے بدتمیزی شروع کر دی، ٹھیک ہے، ہر بات پہ جھڑکنا، ہر بات پہ اس کو برا بھلا کہنا، تم ایسے دکھتی ہو، تم ایسے لگتی ہو، تم چلتی ایسے ہو، تم کھاتی ایسے ہو، تم اس طرح کا مطلب پوری اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا. وہ پہلے پہل تو وہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے سٹریس ہے یہاں کا جو بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے لگی، کیونکہ وہ بالکل اپنے خاندان سے ہر کسی سے کٹی ہوئی تھی. اس ملک میں یہاں ان کا کوئی بھی نہیں رہتا تھا، صرف اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی. آہستہ 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 اس کے اوپر اتنی ڈپریشن اس پہ طاری ہونے لگی کہ وہ جو ہے نا وہ نفسیاتی جو ہے نا اس کو مطلب اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونے لگا. کوئی کام کرنے سے ڈرتی تھی، گھر سے باہر نکلنے
بولنے سے ڈرتی تھی، کوئی اس میں کانفیڈنس ہی رہا. اتنا پڑھی لکھی لڑکی جو اتنے اچھے اسکول سے پڑھی تھی، اتنا ڈیبیٹس میں حصہ لینے والی، اتنا لکھنے لکھانے والی وہ خاتون، اور وہ اپنے شوہر کی ہر وقت کی بے جا بدتمیزی کی وجہ سے نا وہ عورت بالکل جو ہے نا وہ اس کا بالکل کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. ہر چیز میں اس کو یہ کہنا تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم تو کسی چیز کے قابل بھی نہیں ہو. اور پھر اس کے بعد جو ٹائم ہوتا تھا اس کے پاس، اس میں اس کو اتنا کام کرانا، گاربیج رکھنا. ٹھیک ہے، حالانکہ گاربیج یہاں پہ زیادہ تر مرد حضرات رکھتے ہیں. گاربیج رکھنا، کھانا بنانا جو ہے نا، یہاں تو ہر کوئی بناتا ہے، بڑی بات نہیں. لیکن مطلب جتنے سال تھے نا اس کی زندگی کے، وہ ٹرے بنا کے جیسے نوابوں کے سامنے رکھی جاتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کے سامنے ٹرے رکھتی تھی، اس کو دباتی تھی. 2 گھنٹے اس آدمی کا ٹانگیں یہ دبایا کرتی تھی، اور کہ کسی طریقے سے جو ہے نا میرا گھر بچ جائے، کسی طریقے سے میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے، بچوں کا گھر نہ خراب ہو، بچوں کا گھر جو ہے وہ نہ چھنے. لیکن جو تھے وہ، ان کو تو کسی طریقے سے بھی، ان کو تو ہری ہری نظر آ رہی تھی ہر جگہ، حسینائیں، نیلی آنکھوں والی، سنہرے بالوں والی. جو پیسے جو ہے نا ان کے رنگ دکھاؤ تو وہ جو ہیں وہ پھر ضروری بات ہے پھر آپ ان کے رنگ دیکھو. اور یہی ہوا اس کے ساتھ. اس کو سمجھاتے رہے، کہتے رہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ، لیکن یہ بس اپنے آپ کو ڈاؤٹ ہی کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے مجھ میں ہی کوئی غلطی ہو سکتا ہے میں ہی کوئی صحیح چیز نہیں کرے جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ خوش نہیں رہتے. ہر طریقے سے، مطلب وہ ہر طریقے سے وہ یہی کوشش کرتی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا اس سے اس کے گھر والے جو ہیں نا وہ خوش ہو جائیں. لیکن وہ ضروری بات ہے، فالٹ اس میں تو تھی نہیں، فالٹ تو دوسری پارٹی میں تھی، اور دوسری پارٹی جو تھی وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. وہ جو تھی وہ پارٹی، وہ یہی کہ تم کسی قابل بھی نہیں ہو، تم فلانا ہو، تم یہ ہو. آہستہ آہستہ اس آدمی نے جو ہے نا، اس کو لگا ہوگا کہ یار اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، اور یہ سین سے دفع ہو جائے تو میں جو ہوں میں کوئی دوسری شادی کر لوں. یا گرل فرینڈ تو انہوں نے بہت ساری رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ پتہ چلتا جاتا تھا کہ یہاں گرل فرینڈ، وہاں گرل فرینڈ، جو بھی ہے. ہم اس کو سمجھاتے رہے کہ اپنا جو ہے نا قبلہ جو ہے وہ تم کسی طریقے سے وہ کرو. لیکن وہ بالکل ڈاؤٹ میں تھی وہ عورت جو تھی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان جو تھے یہ حضرت، انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ جتنا بھی انہوں نے پیسہ کمایا تھا نا، وہ آہستہ آہستہ یہاں سے نکالنا شروع کر دیا. کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں آپ ناانصافی اس طرح سے نہیں